بات سن رہے ہیں کہ مجھ سے بات کی جا رہی ہے، مجھے کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہے، اس لیے ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں کہ ان کو بشارت دو، ان کو خوشخبری دو جو بات کو ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں۔ سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کے بھول جاتے ہیں کہ نہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یہ دوسری بات کہی، یہ دوسری بات کہی، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ سننے کے ساتھ ساتھ اتباع احسن کرتے ہیں۔ کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب عمل کرنے کا نمبر آئے گا تو عمل کو اچھی سے اچھی طرح، اچھی سے اچھی شکل میں اپنے عمل کو اللہ کے لیے تیار کریں گے۔ ہاں، عمل مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو عمل یہ کہ اپنے سر سے اتار دیا، ہو گیا، نماز پڑھ لی، اتر گئی سر پر سے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو اچھی طرح عمل کرے۔ اتباع احسن، کہ اچھی طرح جب عمل کرنے کا نمبر آیا تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں اللہ کے لیے پیش کرے۔ یہ اتباع احسن کا مطلب ہوتا ہے۔ حکم کے مطابق، سنت کے مطابق، صحیح نیت کے ساتھ اپنے عمل کو اللہ کے لیے پیش کرے۔ سنا اچھی طرح سے اور عمل کا نمبر آیا تو عمل کو اچھی طرح سے پیش کیا۔ اگر یہ بات ہو گئی تو اولئک الذین ھداھم اللہ فاولئک ھم اولو الالباب، کہ جو ایسا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ یہ علامت ہے کہ ان کو ہدایت ملی ہے، ان کو صحیح راستہ ملا، اور یہی لوگ صحیح معنی میں سمجھدار بھی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی لوگ سمجھدار ہیں۔ ہاں، یہ سنائی بات، ہمارا مجمع اس کو سمجھے کہ سننا بھی ہے ارادے کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اور جب عمل کرنے کا نمبر آوے کہ بولو کون تیار ہے، تو اپنے عمل کی اچھی سے اچھی شکل اللہ کے لیے پیش کرے۔ جیسے اپنی ضرورت کی چیزیں ہم سب اچھی سے اچھی بناتے ہیں۔ مکان بنائے گا تو کیسا بنائے گا؟ چھپر بنائے گا کہ نہ، اپنی حیثیت کے مطابق اپنا مکان اچھے سے اچھا بنائے گا۔ ہاں، اپنا کپڑا اچھے سے اچھا بنائے گا، اپنی گاڑی اچھے سے اچھی لائے گا۔ ہاں، ہر چیز، کیوں کہ تو ہمارے لیے، ہمارے گھر کے لیے۔ جی ہاں، یہ کہیں گے ہر چیز، کھانا بنے گا تو اچھے سے اچھا اپنی حیثیت کے مطابق بنا کے کھائیں گے۔ ہاں، یہ بات ہر ایک کی زندگی میں ہے کہ جتنی اس کی حیثیت اچھی ہوتی ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں اتنی اچھی سے اچھی بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اپنی ضرورت کی چیزیں اپنی جان مال لگا کر اچھی سے اچھی بناتے ہو، جب اللہ کے دین کا کام آوے تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھا بناؤ۔ کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز کیسے پڑھو گے؟ کہ اچھی سے اچھی نماز پڑھو، اچھی سے اچھی نماز پڑھو۔ ایسے ہر عمل کہ اس کو اچھا سے اچھا بناؤ۔ جیسا اپنی ضرورت کی چیزیں، 4 دن کی زندگی ہے، اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں اچھی سے اچھی بنائیں گے، کروڑوں روپے خرچ ہوں گے، اور جینا کتنا ہے کہ پتہ نہیں۔ ہاں، پتہ نہیں صبح ہوتی ہے ہم یا شام ہوتی ہے۔ غیر یقینی زندگی کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں بناتے ہیں، اور آخرت یقینی ہے۔ آخرت کیسی ہے؟ کہ آخرت یقینی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔
اور آخرت میں کیا ہے کہ یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری چیز وہاں نہیں ہے. کہ جنت حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ. یہ فرمایا گیا کہ جب عمل کرنے کا نمبر آوے، کیونکہ یہ عمل اپنی ذات کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے عملوں کی. اللہ کو میرے آپ کے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غنی ہے. اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے اس کو تم بھگتو گے. یہ فرمایا. اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو مذاکرے ہوتے ہیں، یہ جو باتیں ہوتی ہے وہ رواجی نہیں ہے، ایک مقصد کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں، اس لیے جب عمل کرنے کا نمبر آوے تو کہ اچھے سے اچھا عمل کریں گے. کیوں کہ یہ عمل بھی ہمارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. یہ ہدایت دی گئی ہے. اس لیے اس نیت کے ساتھ بیٹھیں، طلب کے ساتھ سنیں، اور جب تقاضا آوے کہ کون تیار ہیں تو اپنے آپ کو پیش کریں. ہاں، تاکہ سننا، سمجھنا اور عمل کرنا یہ کام پورا ہو گیا. سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، عمل بھی کر لیا تو کام پورا ہو گیا، وہ صحیح ہو گیا. جی ہاں، انہی جماعت سے، اس محنت سے یہ مقصد ہے کہ زندگی کا رخ اللہ کی طرف جائے. ہم کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت میں پیدا کیا ہے. بے مقصد نہیں پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت میں پیدا کیا گیا ہے. ہاں، اور صرف ہم کو نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں. اس پر ہمارا دھیان نہیں ہے. ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا دھیان نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر دی ہے اور سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا ہے. ہوا آپ کے کام میں ہے، پانی آپ کے کام میں ہے، آگ آپ کے کام میں ہے، ہر چیز آپ کے کام میں ہے. کوئی چیز انکار نہیں کرے گی. جی ہاں، ایک دانتوں میں خلال کرنے کی چھوٹی سی لکڑی لے گی، وہ انکار نہیں کرے گی. جی ہاں، ایک تنکا لے کر دانت میں خلال کیا تو وہ بھی انکار نہیں کرے گی. ہاتھی سے کام لینے والے ہاتھی سے کام لیتے ہیں، ہاتھی انکار نہیں کرتا. ہاتھی سے کام لیتے ہیں، جانوروں سے کام لیتے ہیں، مشینوں سے کام لیتے ہیں، وہ سب چیزیں کام کرتی ہیں. ان سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جتنی چیزیں ہیں زمین میں سب تمہارے کام میں لگی ہے، کوئی انکار نہیں کرے گی. ہاں، تو جب ساری چیزیں آپ کے کام میں لگی ہوئی ہیں اور کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ خالی اس لیے کہ ان چیزوں سے کھائیں، پیئیں، عیش کریں، اس کے لیے پیدا کر دیا؟ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند، سورج، سب آپ کے کام میں، اور آپ یہ کھانے پینے کے لیے. ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اتنی بڑی سب چیزوں کو کام میں لگائے اور آپ کا کوئی کام نہ ہو؟ ایسا نہیں ہوگا. ہاں، ایسا نہیں ہوگا، حکمت کے خلاف ہے. اس لیے اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے یہ بات کہ ہم نے تم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے.
اور وہ کام کیا ہے؟ کہ وہ کام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ذریعے سے اللہ کے حکم آئیں گے، ان حکموں کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے، اس کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی کام نہیں رکھا۔ زندگی عبادت والی بناؤ، اس کے لیے پیدا کیا، یہ بتایا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بچایا، یہ پہلا سبق یہی پڑھایا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے پیدا کر دی ہے، اور آپ کو اور آپ کی اولاد کو حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب زمین پر آباد ہونے کے بعد آسمان سے اللہ کے حکم آئیں گے، جو ان حکموں کو پورا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو حکموں کو پورا نہیں کرے گا اللہ اسے ناکام کریں گے۔ یہ پہلا سبق پڑھایا آدم علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو۔ پھر یہ سبق آخر تک چلا کہ ہر نبی آئے، اور ہر نبی نے جب لوگ اس سبق کو بھول گئے تو پھر نبی آئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے 1000 سال کے بعد۔ لوگوں نے اس سبق کو بھلا دیا تھا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داری کو چھوڑ دیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام آئے، اور انہوں نے پھر اس بات کو زندہ کیا کہ تم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے بندے بنو۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی سمجھائی۔ ہاں، دنیا کی چیزوں کی بڑائی دلوں میں آ جاتی ہے۔ نبی کہتے ہیں اللہ بہت بڑے ہیں، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، اس کی قدرت سے آسمان قائم ہے، اس کی قدرت سے زمین قائم ہے، اس کی قدرت سے تمہاری حیات ہے، اس کی قدرت سے تمہاری موت ہے، اس کی قدرت سے تمہاری روزی ہے، اس کی قدرت سے تمہاری بیماری ہے، اس کی قدرت سے تمہاری تندرستی ہے۔ کوئی چیز قدرت سے باہر نہیں ہے، تم خود قدرت سے بنے ہو، اور تمہارے اوپر اللہ کی قدرت جاری ہوتی ہے۔ تمہارا بچپن آیا وہ اللہ کی قدرت سے، تمہاری جوانی آئی وہ اللہ کی قدرت سے، تمہارا بڑھاپا آیا وہ اللہ کی قدرت سے۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب قدرت سے ہو رہا ہے۔ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، یہ سب جس کی تم کو ضرورت ہے، جسے تم کو راحت ملتی ہے، وہ سب اللہ کی قدرت سے ہیں۔ اللہ بہت بڑے ہیں، بڑی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، چھوٹی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، بڑی چیزوں سے بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، چھوٹی چیزوں سے بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ سمجھایا، اللہ کی قدرت سمجھائی، اللہ کی بڑائی سمجھائی، ہاں، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی قدرت کے تحت میں ہے۔ اللہ کی قدرت سے وہ فائدہ پہنچائے گی، اللہ کی قدرت سے اس میں سے نقصان بھی آئے گا۔ نفع اور نقصان اللہ کی قدرت سے ہے، یہ نبیوں نے سمجھایا ہے۔ دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کی طرف رخ کرایا کہ اللہ کی قدرت کو سمجھو کہ اللہ کی قدرت سے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، آدمی ذرا اپنے کھانے پینے کی چیز پر ہی غور کر لے، دھیان کر لے۔ جو روٹی کھاتا ہے وہ روٹی، اس روٹی پر غور کرے، یہ روٹی کیسے تیار ہوئی ہے؟ فرمایا ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے۔ جی ہاں، فرشتوں کو حکم دیا ہے تمہاری روزی کے لیے پانی برساوے۔ جی ہاں، فرشتوں کو حکم ہے کہ پانی برساؤ ان کی روزی کے لیے۔ اس پانی میں روزی رکھی ہوئی ہے، انسانوں کے بھی اور جانوروں کی بھی، کہ ہم نے پانی برسایا ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا،
پھر جو زمین میں دانے ڈالے گئے تھے زمین والے نے، وہ زمین کے اندر تھے، ہاں وہ دانہ اندر جا کر بودا ہو جاتا ہے، اس کی جو کونپل نکلتی ہے دھاگے کی طرح سے وہ اور کمزور ہوتی ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑتے ہیں اور وہ کونپل اوپر آتی ہے. اس کونپل میں طاقت نہیں ہوتی زمین کو پھاڑنے کی. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ہے تو وہ کونپل اوپر آئی ہے. پھر ہم نے اس کو اگایا ہے. آخر تک یہ سمجھایا ہے، ہم نے اسے اگایا ہے کہ وہ فصل بن کر کے اوپر آ گیا. کہ فصل آ گئی، گندم کی فصل آئی، اناج کی فصل آئی، پھل آئے موسم میں درختوں پر. یہ سب ہم نے کیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں، اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں، تاکہ غافل انسان اللہ کی بڑائی کو، اس کی قدرت کو سمجھے کہ کتنے احسانات ہوئے ہیں، کتنے احسانات ہوئے ہیں. ہاں کون زمین پھاڑ سکتا ہے؟ کون دانے کو اگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں اگا سکتا سوائے اللہ کے. تو کون درخت پر پھل لا سکتا ہے اگر اللہ نہ لاوے؟ ہاں یہ ساری چیزیں سمجھائی ہے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ ان چیزوں کو سمجھو. یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے، یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہے کہ نعمت کھا کے اللہ کو بھول جاوے، جیسے ہماری عادت ہے کہ نعمتیں کھا کر، نعمتیں استعمال کر کے اللہ کو بھول جانا. آج کے زمانے کی یہ بیماری ہے کہ اللہ کو اور آخرت کو بھلایا ہے. جی ہاں زندگیوں میں اللہ یاد نہیں آتا. جی ہاں کہ اللہ ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہم کو نعمتیں دے رہا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہاں تندرستی دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، مال دے رہا ہے. وہ سب لیں گے اور اللہ کو بھول جائیں گے. نعمتیں یاد رہی، اللہ کا حق یاد نہیں رہا کہ اللہ کا کیا حق ہے. جی ہاں تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر کے اپنا حق بتایا ہے کہ میرا حق ہے، میری نعمتیں کھاؤ، تمہارے لیے میں نے بنائی ہے اور تمہیں میں دیتا رہوں گا جب تک تمہاری زندگی ہے. ہاں دیتے رہیں گے اور پالتے رہیں گے. کیوں؟ کہ تم سے عبادت کا حق ادا کروانا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اس لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے نبی بھیجے تھے، اور ہر نبی نے آ کر اللہ سے تعلق کی بات کی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو. کیوں؟ کہ باقی تعلقات سب ختم ہونے والے ہیں. ہاں حاکم کا حکومت سے تعلق ختم ہو جائے گا، تاجر کا تجارت سے تعلق ختم ہو جائے گا، بیوی کا تعلق اس کے شوہر سے ختم ہو جائے گا. جی ہاں سارے تعلقات کٹنے والے ہیں، ان کی موت سے یا اپنی موت سے. یہ بتایا ہے سارے تعلق کٹیں گے، کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا. تھوڑی دیر کا ہے یہ تعلق، تھوڑی دیر کا فائدہ. قل متاع الدنیا قلیل، لوگوں کو بتا دو کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا اور تھوڑی دیر کے لیے. ہاں تھوڑا نفع تھوڑی دیر کے لیے، پھر ختم ہو جائے گا. یہ بتایا. تو پھر کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، یہ تعلق ختم نہیں ہوگا. ہاں لن انفصام لہا، یہ وہ تعلق ہے
جو ختم نہیں ہوگا. اس لیے ہر نبی اپنی بات لے کر آیا جو اللہ نے ان کو دی تھی. وہ کیا کہ لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے تعلق کی بات ہے. لا الہ الا اللہ. ایک اللہ ہے, کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں حیات ہے, اس کے ہاتھ میں موت ہے, اس کے ہاتھ میں نفع ہے, اس کے ہاتھ میں نقصان ہے. ہاں, اس کے ہاتھ میں حالات کا بنانا ہے, اس کے ہاتھ میں حالات کا بگاڑنا ہے. حالات کون بنائے گا؟ اللہ بنائیں گے. کیوں؟ بچپنا کس نے بنایا؟ جوانی کس نے دی؟ بوڑھاپا کس نے دیا؟ یہ تین حالتیں ہر آدمی پر آتی ہے. بچپنا آیا, جوانی آئی, بوڑھاپا آیا. تو یہ آدمی کی طاقت سے آیا کہ نہیں؟ کس کی طاقت سے آیا؟ اللہ. تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالا. ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم. بچہ بن کر نہ بچے رہے, پھر تم جوانی کو پہنچ جاتے ہو. یہ دوسری حالت. ثم لتکونوا شیوخا, پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو. یہ سمجھا رہے اپنی قدرت. یہ بچہ بن کر نکالا, کمزور تھا, پھر جوان ہو گیا, تن و من. پھر گراوٹ آئی, ادھیڑ ہو گیا, پھر بوڑھا ہو گیا. ثم لتکونوا شیوخا, پھر بوڑھے ہو جاؤ گے. کیا سمجھایا؟ قدرت سمجھائی کہ ہم حالات پیدا کرنے والے ہیں. اچھے حالات اللہ پیدا کرے گا, ناگوار حالات اللہ پیدا کرے گا. کوئی دوسرا حالات بنانے والا نہیں ہے. مال سے حالات نہیں بنیں گے, حکومتوں سے حالات نہیں بنیں گے, زمینوں سے حالات نہیں بنیں گے. حالات کون بنائے گا؟ کہ اللہ بنائے گا. یہ اللہ کی دعوت ہے کہ ایک اللہ ہے. زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ساری چیز اس کے قبضے میں ہے. تمہاری حیات, تمہاری موت اس کے قبضے میں ہے. حالات اللہ پیدا کریں گے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہوں. کیوں بھائی, کیا چاہتے ہو؟ کہ ہمارے حالات اچھے ہوں. تو حالات اچھا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کہ مالدار بنو. مالدار بنو کہ مسلمانوں کے پاس مال آوے تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے. کہ بالکل نہیں. دنیا کے کسی سبب کے اندر حال کے بنانے کی طاقت خدا نے نہیں رکھی ہے. اللہ چاہے گا تو حال بنے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بنے گا. لا الہ الا اللہ. ایک اللہ ہے, اسی کا ہے سب کچھ, اسی کا راج ہے. لہو ملک السماوات والارض, زمینوں میں اور آسمانوں میں کہ اللہ کا راج ہے. ہاں, صبح اس کے حکم سے ہوتی ہے, شام اس کے حکم سے ہوتی ہے. چھوٹی راتیں اس کے حکم سے, بڑی راتیں اس کے حکم سے, چھوٹے دن اس کے حکم سے, بڑے دن اس کے حکم سے. یہ قدرت ہے. یہ قدرت کیوں سمجھائی ہے؟ کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ہاں, ہر سبب قدرت کا محتاج ہے. کہ دوا تندرستی دینے میں اللہ کی محتاج. اللہ چاہے گا تو دوا تندرستی دے گی, اللہ نہیں چاہے گا تو بھی نہیں دے گی. دوا اللہ نے پیدا کی ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے, دوائیں بھی پیدا کی ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے. جیسے اندھیرا بھی پیدا کیا, اجالا بھی پیدا کیا, ایسے بیماریاں بھی پیدا کی اور دوائیں بھی پیدا کی ہے. کچھ دوائیں لوگوں کو معلوم ہوئی, کچھ دوائیں بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے, تحقیق کر رہے ہیں. ہاں, اللہ پیدا کر چکے ہیں. لیکن مسئلہ دوا کے ہاتھ میں نہیں ہے. مسئلہ کس کے ہاتھ میں؟ کہ اللہ کے ہاتھ میں. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اے اللہ, جب میں بیمار ہو جاؤں تو شفا مجھے اللہ دے گا, دوا نہیں دے گی.
شفا کون دے گا؟ ہاں، دوا، کہ دوا شفا کا سبب ہے، دوا شفا کو پیدا نہیں کرے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کو بیماری اچھا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو دوا کو بیماری کی جگہ پر جانے دیتے ہیں، پھر وہ دوا جا کر کے بیماری کو کاٹتی ہے، اور اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو دوا میں اور درد میں آڑ ہو جاتی ہے، دوا درد پر جاتی ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کو شفا نہیں دینی ہے۔ یہ کیوں؟ کہ تاکہ ہر ایک سمجھے کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنے مسئلے کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھے، کہ ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ہو، ذلت ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، چین ہو، بے چینی ہو، ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوگا حالات بگڑ جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ ہم غافل ہیں، ہاں، اندھے کی طرح ادھر ادھر ٹٹولتے ہیں، مال سے ہو جائے گا، دنیا سے ہو جائے گا، چیزوں سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب ایسا جب اندھا کوئی چیز ٹٹولے۔ اصل راستہ کیا ہے؟ اصل راستہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ ایک مرتبہ مدینے والوں کو جمع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ کیا بات کہی؟ کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ یاد رکھو، جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ ہاں، اس لیے مخلوق سے تعلق نہیں ہے، اللہ سے تعلق ہے، اس کی دعوت ہے۔ ہم اللہ کو بھول کر جا رہے ہیں، اس لیے حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ چونکہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اس لیے اللہ ہم کو دعوت دیتے ہیں، اللہ اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دے رہا ہے سلامتی کی طرف۔ یدعوکم لیغفر لکم، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ دعوت، یہ دعوت چلیے، دین کی دعوت۔ اللہ اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، ہاں، میرے پاس سب کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ہم کو دعوت دے رہے ہیں اپنی طرف۔ میرے پاس آؤ، میری طرف آؤ، میرے حکموں پر آؤ۔ میں نے تمہاری زندگی حکموں کو پورا کرنے کے لیے اور عبادت کے لیے دی ہے، اس پر آؤ۔ ہم اپنے دانانی سے عبادت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں لگے ہیں، اس لیے حالات روز روز بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ دعوت دے کر کے ہم کو اپنی رحمت میں بلانا چاہتے ہیں، سلامتی کی جگہ میں بلانا چاہتے ہیں، مغفرت اور بخشش کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ کہا، اس لیے دعوت دین کی نبی کو بھیج کر کے دین کی دعوت اللہ نے چلائی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تاکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، لیکن ہم آ نہیں رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات سمجھائی، فرشتوں نے آپ کو سمجھائی، آپ نے ہم کو سمجھائی کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بڑا آدمی ہو، رئیس آدمی، ایک بڑی عمارت بناوے، اور جب وہ عمارت تیار ہو گئی تو اس کی خوشی میں لوگوں کی دعوت کرے، اور کھانا تیار کرے، نعمتیں تیار کرے، پھر لوگوں کو بلاوے، اور بلانے کے لیے آدمی بھیجے۔
کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ کہ ان کی عمارت تیار ہو گئی ہے، اب انہوں نے سب کی دعوت کی ہے، لہٰذا آؤ اور کھانا کھاؤ، تو کھانا بھی کھاؤ گے اور عمارت کا مالک آپ سے خوش ہو جائے گا۔ تو فرمایا ایسے مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے پہلے تو جنت بنائی، کیا بنائی؟ جنت بنائی، ہاں، مگر ہم تو جنت کو بھول ہی گئے ہیں۔ جی ہاں، کبھی جنت کا خیال آتا ہے؟ نہیں آتا۔ حالانکہ ہر آدمی کا ٹھکانہ یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری جگہ نہیں ہے، تیسری جگہ نہیں ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمائی۔ فوالذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت و النار۔ فرمایا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ آدمی کے لیے اس کے مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تیسری جگہ نہیں ہے۔ اس لیے جنت دوزخ بھولنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو آدمی کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچاوے دوزخ سے۔ جی ہاں، اس لیے زندگی کو حکموں والی بنانی ہے۔ اللہ کی دعوت ہے، اللہ بلا رہے ہیں، مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ، ہاں، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ، کہ اللہ کا حکم پورا ہونے میں کامیابی ہے، اللہ کا حکم توڑنے میں نامرادی ہے۔ دعوت دے رہے ہیں، پھر دعوت کے بعد جب عمل کریں گے تو عمل کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے۔ خالی مزدور بنا کر کام نہیں کرائے گا، جیسے مزدور کام کراتے پھر اس کے پیسے دے دیتے، کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم بندہ پورا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کریں گے، اسے کامیاب کریں گے، اور اس کے عمل کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے۔ یہ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر ایک نیکی بھی ہے تو وہ ایک نیکی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اسے بڑھائیں گے۔ جیسے ایک گوٹلی ہے اور زمین میں ڈالی تو ایک گوٹلی بڑا درخت ہو جاتا ہے، اور ہر سال وہ پھل دیتا ہے۔ ایک گوٹلی، ایک مکئی کا دانہ، کہ اتنا بڑا بھٹا تیار ہو جاتا ہے، اب اس کے دانے آپ گن نہیں سکتے، بڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی عادت ہے یہ کہ خیر ہوئی ہے کہ خیر کو بڑا کر دیں گے۔ یہ اعلان ہے کہ بڑا کر کے دیں گے، اور موت کے بعد دیں گے تو ہمیشہ کے لیے دیں گے، ہمیشہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے دیں گے، اور بڑھاتے ہی رہیں گے۔ اس لیے کہا کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ نیکی ہوئی ہے، اللہ کی مرضی کا کوئی کام ہوا، نیکی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو نیکی کہتے ہیں، چاہے ایک سبحان اللہ ہی کیوں نہ ہو، کہ ایک سبحان اللہ کہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، جس کو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، کہ ایک سبحان اللہ کہ احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبیوں کی دعوت میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ تمہارے عمل کی کیا قیمت ہے، تم عمل پر آ جاؤ، تمہارے عمل کی قیمت ہے۔ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عملوں والا راستہ کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے راستہ کھولیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ سے تعلق کا کلمہ۔ اب اللہ سے تعلق پیدا ہوا، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئی، تو اب اللہ سے تعلق پیدا ہوا، ایمان آیا۔ اب ایمان کے بعد
کہ ایمان کے بعد عبادت کا نمبر ہے. یہ ذمہ داری بات کی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسانوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ پر ایمان لاوے، اللہ پر یقین کرے، اسی قدرت کو جانے، اور پھر کہ اللہ کی عبادت پر آوے. اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. سب سے بڑی عبادت وہ 5 وقت کی نماز. کلمے کے ساتھ نماز کا تعلق ہے کہ 5 وقت کی نماز. یہ نماز کیا ہے؟ کہ نماز دلوں کا نور ہے. الصلاۃ نور، حدیث شریف کہ الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے. ہم نے نماز کو بہت ہلکا بنا دیا ہے. یہ بڑا ظلم ہے کہ نماز کو ہلکا بنا دیا. جی ہاں، کہ ایسا نہیں ہے. ایمان کا درجہ ہے پہلا، نماز کا درجہ ہے اس کے بعد. کہ 5 وقت کی نماز، 100% مسلمان 5 وقت کے نمازی بنے، یہ دین کا تقاضا ہے. کہ نماز میں کیا ہے؟ کہ نماز میں تمہاری روزی کی برکت ہے. لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں. کہ نماز کہ تمہاری روزی کی برکتوں کو کھینچنے والی ہے. یہ نماز میں اثر ہے. ایک ہوتا ہے اثر، ایک ہوتا ہے اجر. 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا اثر اور ایک ہوتا ہے اس کا اجر. اجر کہتے ہیں بدلے کو. کہ نماز کا کیا اثر ہے؟ کہ نماز کا اثر یہ ہے کہ وہ تمہاری روزی کی برکت کو کھینچ کے لاوے گی. روزی میں برکت آوے گی. نماز چھوڑ کے روزی کماتے ہیں تو کیا برکت آئے گی؟ اس لیے روزیوں کی پریشانی ہے. ہاں، برکت اٹھ گئی، پریشانی آ گئی. کیوں؟ کہ برکت کا سبب نماز ہے. برکت کا سبب تو نماز. کہ نماز کا یہ اثر ہے کہ وہ کیا کہ روزی میں برکت آئے گی. ہاں، اور دوسرا اثر کیا ہے؟ کہ نماز تمہارے اخلاق اور عادات کو سنوارے گی. ہاں، اگر آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ جانور کی طرح سے. ہاں،